فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے پہلے یہ یقین دلا دو کہ تم تارینہ ہارڈو ہو۔ وہ شخصیت جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کیسے یقین کر لوں میں اس پر؟ آپ لوگ ایک کام اور نہیں کر سکتے؟ ایک چھوٹی سی زحمت فرمائیے، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ سائکا مائلر نے درمیان میں پھر دخل دیا اور میں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ تارینہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایک قتل اور کر دیجئے، وہ میرا ہوگا۔ دراصل آپ لوگوں کی نہ سمجھ میں آنے والی گفتگو سے میں اتنی الجھ گئی ہوں کہ قتل ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ تارینہ ہارڈو نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہو رہی ہے اور تعجب ہے کہ علی نے آپ کو کیسے تلاش کر لیا یا آپ نے علی کو کیسے تلاش کر لیا۔ البتہ ایک بات میں یہ کہہ سکتی ہوں مس مائلر کہ اب آپ کی پارٹی اتنی سٹرانگ ہو گئی ہے کہ شاید آپ کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ مجھے اس وقت اپنی پارٹی سے زیادہ آپ لوگوں کی حیرت ناک واقفیت سے دلچسپی ہے اور اس گفتگو سے جو ابھی آپ حضرات کے درمیان ہو رہی تھی، جس میں ایک مقتول کے زندہ ہونے کا تذکرہ بھی تھا۔ سائکا نے کہا، آپ بیٹھے تو صحیح، ہمیں کس انداز میں ملنا تھا؟ بڑے تکلفات ہوتے ہمارے درمیان، لیکن اب پلیز آپ بیٹھے مس مائلر۔ تارینہ نے کہا۔ سائکا بیٹھ گئی، پھر بولی، درمیانی تکلفات تو واقعی اس بات میں ختم ہو گئے، لیکن زندہ مقتولہ کے بارے میں جانے بغیر گفتگو کا آغاز کیسے کیا جائے؟ علی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے میں ضرورت سے کچھ زیادہ بول جاؤں۔ تارینہ نے کہا، آپ پہلے سائکا مائلر سے کام کی باتیں کر لیں مس ہارڈو، ہماری گفتگو بعد میں ہو جائے گی۔ جی نہیں، ایک شخصیت ایسی ملی ہے جس سے تمہاری ذات پر روشنی پڑ سکتی ہے، تو بات کا رخ بدل رہے ہو۔ مس تارینہ معاف کیجیے، مجھے آپ کا نام ان صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ علی نے انتہائی مشکل سے اپنا نام بتایا ہے۔ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، اس بارے میں مجھے آج تک کچھ نہیں معلوم۔ آپ مجھے جلدی سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ علی کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا، تارینہ نے کہا۔ تارینہ، یہ ارب پتی لڑکی آسانی سے نہیں مانے گی اور پھر مجھے اس سے بہت سے کام لینے ہیں، اس لیے جو کچھ یہ پوچھے بتا کر جان چھڑاؤ۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میرے کام میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ کام بہت مشکل ہے، ایک انسان کی عزت وقار اور اس کے اہل خاندان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، لیکن علی اگر اس پر آمادہ ہو جائیں تو میں واپس جا کر یہ خوشخبری سنا سکتی ہوں کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائکا ماری خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تارینہ نے پھر کہا، مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان معاملات کا تعلق بھی علی سے ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ تارینہ ہارڈو ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تارینہ ہنس پڑی۔ اس کے بعد ہی دوسری گفتگو ہوگی۔ اس وقت میں کچھ پراسرار لوگوں کی قیدی تھی، تمہیں ان کے بارے میں اطلاع دینے کے بعد ہی میں ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ میرے قد و قامت کی ایک اور عورت تھی جس کا تعلق گرین پول سے تھا۔ میرے سامنے ہی اس کے چہرے پر میک اپ کیا گیا۔ اسے شاید تمہارے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تمہارے ہاتھوں ماری گئی۔ مجھے اندازہ تھا، سائکا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ہم نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ تمہارے ہاتھوں وہ پہلا قتل نہیں تھا۔ میری مراد اس شخص سے ہے جسے تم نے بندرگاہ پر مار ڈالا تھا۔ سائکا بولی، پہلا قتل؟ تارینہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ تو کیا قتل ہی قتل؟ خدا کی پناہ! سائکا آنکھیں پھاڑ کر بولی، ہاں تو علی، بس میں کسی طرح ان کے چنگل سے نکل بھاگی۔ میں اس وقت مسٹر شوٹر کے پاس پہنچی تھی جب تم فلم حاصل کرنے گئے تھے۔ گویا تمہیں حالات معلوم ہے پوری طرح۔ میں سائکا کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے تمہاری توہین ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن میں سائکا کے سامنے ہی سب کچھ کہوں گی۔ ہاں، میرے ملک میں تمہارے ساتھ سخت ناانصافی ہوئی جس کا مجھے احساس ہے۔ بہرحال سائکا، اگر تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اطمینان رکھو، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ یہ تم پر منحصر ہے علی، یقیناً تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے۔ میں ذاتی طور پر تمہیں دیکھ کر خوش ہوئی تھی، لیکن اس کام کی پیشکش مس سائکا ہی کے لیے ہے۔ گفتگو کافی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں سے میری گفتگو کا پیس لگنا چاہیے۔ علی کے بارے میں تو آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے مس ہارڈو، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ پہلے آپ مجھے وہ کام بتائیں جس کے لیے آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ مجھے میرے ملک کے ہوم منسٹر نے ذاتی طور پر یہاں بھیجا ہے۔ ہاں، میں واقف ہوں۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت تخفیف اسلحہ کی ایک کارروائی کی تھی۔
اور کیمیاوی ہتھیاروں اور ان کے فارمولوں کے ساتھ آبدوز روانہ کی تھی تاکہ اسے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ آبدوز حائل جوشو نامی ایک دہشت گرد نے اغوا کر لی اور اس کے لیے سودے بازی کرنے لگا۔ اسرائیلی حکومت سے اس کے معاملات طے ہو گئے، لیکن ہماری درخواست پر علی یار خان نے اسرائیل کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ حائل جوشو کو ہلاک کر دیا اور آبدوز ہمارے حوالے کر دی، جسے تباہ کر دیا گیا۔ علی یار خان، سائقہ متخیر آواز میں بولی۔ ہاں، وہ یہی علی ہیں۔ ہم انہیں احترام سے اپنے ملک میں لے آئے، لیکن ایک امریکی یہودی نے گرین پول نامی دہشت گرد ادارے سے مل کر ان کے خلاف سازش کی اور حالات ایسے بگڑ گئے کہ ہمارے حکام بھی ان سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سازش کو پختہ کرنے اور علی کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کرنے کی غرض سے علی کے ایک ساتھی کو اغوا کر لیا گیا۔ ہوم منسٹر مسٹر آئن شلائر ذاتی طور پر علی سے بہت متاثر تھے۔ وہ پھر اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے۔ ایک اور ملک سے خفیہ معاہدے کے تحت کچھ خاص اسلحہ اسرائیل کو سپلائی کیا جا رہا تھا، جس کی ترسیل گرین پول کے ذریعے ہو رہی تھی۔ اس لیے مسٹر آئن شلائر نے مسٹر علی سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں بھی کام کریں اور اسلحے سے متعلق فلمیں حاصل کر لیں، تاکہ ایک طرف تو عربوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا جائے اور دوسری طرف گرین پول کو بلیک میل کر کے دھمکی دی جائے کہ علی کی ساتھی اگر واپس نہ ہوئی تو عربوں کو گرین پول کے بارے میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ اس طرح عرب دنیا میں گرین پول کے مفادات پر کاری ضرب لگے گی اور کوئی عرب ملک اس سے کام نہیں لے گا۔ اس ادارے کا کام دنیا کے ہر ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور اس طرح سے دولت کمانا ہے۔ اگر عرب دنیا اس بات سے واقف ہو جاتی تو گرین پول بڑے نقصان سے دوچار ہوتی۔ علی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے، لیکن کسی طرح گرین پول کو اس کی بنک مل گئی۔ چنانچہ مسٹر آئن شلائر کی بیوی اور ان کے 9 سالہ اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور مجرموں نے دھمکی دی کہ اسلحے سے متعلق فلم اور حائل جوشو کے اثاثوں کی فائل گرین پول کے حوالے کر دی جائے، ورنہ ان دونوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ علی واپس آئے تو موجودہ حالات کے تحت ان سے بے اعتنائی برتی گئی اور انہوں نے جذباتی ہو کر وہ فلم جلا دی، جس کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنی موت سے فائدہ اٹھایا اور خفیہ طور پر کام کرنے لگی۔ مسٹر آئن شلائر نے مسٹر علی کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہوئے انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا اور ایک ہوٹل میں قیام کی اجازت دی، جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جانے والا تھا۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مسٹر علی سے مل کر انہیں صورتحال بتا دی جائے تاکہ وہ مسٹر آئن شلائر کی طرف سے دل صاف کر لیں، لیکن علی ایک ویٹر کو ہلاک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اس طرح ہم انہیں آگاہ بھی نہ کر سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ گرین پول نے یہودیوں سے ساز باز کر رکھی ہے، اسلحے کی سپلائی ابھی روک دی گئی ہے اور فوری طور پر کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مسٹر آئن شلائر چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم گرین پول کی مطلوبہ اشیاء اس تک پہنچائیں۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسلحے کی فلم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ایک نقلی فلم بنائی گئی ہے۔ البتہ جوشو کے اثاثوں کی فائل اصلی ہے، جو مسٹر شلائر نے خفیہ طور پر ریکارڈ ڈپارٹمنٹ سے حاصل کی ہے۔ اصل فائل پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا ریکارڈ ڈپارٹمنٹ میں واپس جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مسٹر آئن شلائر چاہتے ہیں کہ فائل گرین پول کو دے دی جائے اور ان کی بیوی اور بچے کو رہا کرانے کے ساتھ ہی فائل بھی واپس حاصل کر لی جائے، اور اس اہم کام کے لیے مس سائقہ آپ کو زحمت دی جا رہی ہے۔ اب آپ خود حالات کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ میں دلچسپی سے یہ پوری کہانی سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آئن شلائر بیچارہ مجبور تھا۔ اگر میں ہوٹل سے فرار نہ ہوتا تو اس وقت حقیقت مجھے معلوم ہو جاتی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہی ہوتا، یعنی ہارڈو پھر مجھ پر مسلط ہوتی اور میں یہ کسی طور پسند نہ کرتا۔ بے شک آئن شلائر اپنے طور پر مظلوم تھا، مجبور تھا، لیکن یہ میری ذمہ داری تو نہیں تھی۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اور مجھے اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا تھا۔ سائقہ کی البتہ سٹی گم تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ تارینہ ہارڈو خاموش ہو گئی تھی۔ یہ خاموشی دیر تک ماحول پر مسلط رہی۔ میں سائقہ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بس گنگ بیٹھی تھی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے مس سائقہ کہ آپ مسٹر شلائر کی کیا مدد کر سکتی ہیں۔ ماحول کی سکوت کو بالآخر تارینہ ہارڈو نے ہی توڑا۔ سائقہ مائلر نے میری طرف دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر کہنے لگی، ابھی تو فیصلہ یہ کرنا ہے مس تارینہ ہارڈو کہ میری اپنی پوزیشن کیا رہ گئی۔ میں بہت ڈینگے مارتی آئی تھی علی کے سامنے، لیکن جو شخصیت اپنے اندر اتنے کمال رکھتی ہو اس کے سامنے میری بلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور اب تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے لیے علی کے دل میں کتنے کہکہے مچل رہے ہوں گے۔ کیا نہ سوچا ہوگا انہوں نے میرے بارے میں۔ ایک حقیر سی شے ہوں ان کے سامنے تو میں، میرا گروہ بلا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ علی یار خان تو بذات خود ایک گروہ ہے۔ حائل جوشو سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں۔ آبدوز کیس میرے بھی علم میں ہے۔ تفصیلات میں نہیں جانتی کہ کس طرح یہ مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن علی یار خان، قصور میرا بھی نہیں ہے۔
کچھ لوگ اپنے آپ کو چھپانے میں کمال رکھتے ہیں اور دوسروں کی حماقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عجیب سی بات نہیں ہے مس ہارڈو، ہم لوگ مخلصانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن علی نے اپنے بارے میں مجھے کبھی تفصیل نہیں بتائی۔ خیر مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، تاہم اب جب کہ علی کی شخصیت کھل کر میرے سامنے آ گئی ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں مس ہارڈو کہ اب میری اپنی شخصیت ماند پڑ گئی ہے، لہٰذا میں آپ کے سلسلے میں کیا کر سکوں گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں خلوص دل سے مسٹر آئنشلائر کی ہمدرد ہوں اور اس بات پر انتہائی دکھ کا اظہار کرتی ہوں کہ ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں علی کے ساتھ ایک ماتحت کی حیثیت سے کام کر سکتی ہوں، مجھے اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ تارینہ ہارڈو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مس سائکا، ابھی تو علی کی زندگی کا صرف ایک معمولی سا عکس آپ کے سامنے آیا ہے۔ خوش بختی سے میں نے علی کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی ہیں اور جتنا کچھ میں جانتی ہوں علی کے بارے میں وہ سب جان کر آپ مزید حیران ہوگی۔ اس وقت میرے خیال میں یہ مناسب بھی ہوگا کہ میں علی یار خان کا کچھ تعارف اپنی معلومات کی بنا پر آپ سے کرا دوں تاکہ آپ کو علی سے اپنے روابط میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اتنا کہہ کر تارینہ نے میری طرف دیکھا اور میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تب وہ دوبارہ سائکا سے مخاطب ہوئی، گوٹے ہل کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں کیوں نہیں، سائکا مائلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گوٹے ہل کے فوجی انقلاب کی پشت پر علی کا ہاتھ تھا، وہاں گرین پول اور یہودی لابی کی سازشوں کو ختم کرنے کا سہرا بھی علی کے سر ہے، اور پھر جب کہ یہ وہاں ایک بڑی حیثیت اختیار کر چکے تھے، سارا ہی نظام حکومت دھرم برم کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے، اور پھر سب چھوڑ چھاڑ کے چلے آئے، پھر گمنامی کی حالت میں سفر کرتے ہوئے مجھ تک پہنچے تو میں نے ایک عام انسان کی حیثیت سے ہی ان کا استقبال کیا۔ لیکن جب ان کے جوہر کھلے اور میں نے اپنے طور پر ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو میں ششدر رہ گئی۔ بالآخر انہیں حال جوشوں کی مہم سونپی گئی۔ تارینہ نے تفصیل سے تمام واقعات سنانا شروع کر دیے تھے اور سائکا متخیر انداز میں سن رہی تھی۔ برکلے یونیورسٹی کا ایک پاکستانی طالب علم علی یار خان صرف اس لیے یہودیوں کے خلاف ہوا کہ انہوں نے ایبرن ہال میں ایک میٹنگ کے دوران مسلمانوں کے خلاف لاف و گزاف کی تھی۔ ایبرن ہال جیسی اہم جگہ جو کہ یہودیوں کا گڑھ ہے، اس نوجوان نے کھڑے ہو کر مسلمانوں کی حمایت کی اور اسی کی پاداش میں یہودی اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی ایک پاکستانی ساتھی لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی راہ میں مزاحم یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار اختیار کی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہوا تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہو گیا۔ یہاں اس کے کارناموں نے یہودیوں کے دل دہلا دیے۔ یہ وہی علی یار خان اس وقت ہمارے سامنے ہے، مس سائکا مائلر۔ سائکا ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور دم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تارینہ ہارڈو مسکرا رہی تھی۔ میں صوفے کی پشت سے گردن ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ آئنشلائر کی ذات سے مجھے واقعی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے بعد سائکا مائلر نے گردن اٹھائی اور میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، علی میں آپ کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے ساتھیوں میں چند شامی باشندے ہیں، وہ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے نام کی پوجا کرتے ہیں اور میں خود کو آپ کے سامنے بہت حقیر محسوس کر رہی ہوں۔ اب آپ دونوں خواتین مجھے گھسے جائیں گی یا کچھ کام کی باتیں بھی ہوں گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں علی، آپ نے سچ بات یہ ہے کہ مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے۔ سائکا مائلر کی آواز میں افسردگی تھی۔ ارے یہ اچانک تم سے آپ اور پھر یہ لہجہ۔ ڈیئر تم بہرحال میری دوست ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں تم سے فوراً ہی اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیتا؟ کیسا لگتا؟ عجیب سا محسوس نہ ہوتا؟ آپ ہی فیصلہ کریں مس تارینہ ہارڈو، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تو کیا یہ ہماری شخصیت کو زیب دیتا ہے؟ اور میں جیسے بہت ہی ہلکی لڑکی ہوں، کیوں یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ سائکا مائلر نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ واہ، خواتین کے لڑنے کا یہی انداز ہوتا ہے۔ چلو بھائی، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم کسی خوبصورت لڑکی سے نہیں لڑ سکتے۔ سائکا مائلر چند لمحے مجھے گورتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، اس موضوع پر تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی علی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ میری شخصیت بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ میں اب تک اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتی رہی ہوں، لیکن تم کم از کم مجھے بتا تو دیتے تاکہ میں تمہیں تمہارے شایان شان احترام دیتی۔ تم نے مجھے اتنی محبت، اتنا احترام دیا ہے کہ اس کے بعد کسی شکایت کی گنجائش نہیں رہتی۔ جہاں تک تمہاری شخصیت کے مجروح ہونے کی بات ہے تو تم کسی طرح مجھ سے کم تر نہیں ہو۔ بلا وجہ کی باتیں ذہن میں نہ رکھو۔ مجھے اب تارینہ ہارڈو سے گفتگو کر کے آئندہ کے معاملات پر غور کرنا ہے۔ میں بھی یہی مشورہ دیتی ہوں مس مائلر، آپ آئنشلائر کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ علی آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگ آپس میں جو بھی مشورہ کریں، ہم اس سلسلے کو آپ ہی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں علی، کیا خیال ہے؟ اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔
میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ مسٹر آنچلائر نے بہت سے معاملات میں میری درپردہ مدد کی ہے۔ کچھ احسانات ہیں ان کے مجھ پر، میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی، اور خاص طور سے ایسی شکل میں جب کہ ان کی بیوی اور بیٹا دہشت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے چیف، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور سائکا مجھے گھورنے لگی۔ دیکھو علی، باز آ جاؤ، جھگڑا ہو جائے گا۔ توبہ توبہ، میری یہ مجال کہاں، کیس کی تمام نوعیت تم سمجھ چکے ہو علی، چنانچہ مس تارینا ہارڈو سے اس موضوع پر گفتگو کرو۔ میں نے پوچھا۔ ہاں تم؟ کیوں بھئی، میں کیوں؟ دراصل تم خود بھی اس تمام سلسلے کی ایک کڑی ہو علی، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں یہ تمام حالات و واقعات معلوم کر کے جو سوالات پیدا ہوئے ہوں ان کے بارے میں تارینا ہارڈو سے گفتگو کروں۔ ٹھیک ہے تو پھر اجازت، میں نے کہا۔ ہاں، سائکا نے کہا اور مسکرا دی۔ پہلا سوال مس ہارڈو۔ جی، وہ میری طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ کیا سن مین آنچلائر کا آدمی نہیں ہے؟ 100% ہے، لیکن وہ صرف کرائے کا ٹٹو ہے، زیر زمین دنیا کا بادشاہ، جہاں سے دولت مل جائے وہاں کام شروع کر دیتا ہے۔ آنچلائر کی وجہ سے اسے بہت سے تحفظات حاصل ہے، مگر اپنی اقربی فطرت کی وجہ سے وہ مجبور ہے، ڈنگ مارنے کا جہاں بھی موقع ملتا ہے مار دیتا ہے، کہ کسی بھی جگہ سے اگر اسے زیادہ دولت مل جائے تو وہ ایسا کام کر لیتا ہے جس پر مسٹر آنچلائر کو بھی اعتراض نہ ہو اور وہ بھی اپنا کام کر جائے۔ اس سلسلے میں مسٹر آنچلائر کو بھی معلوم تھا، چنانچہ تمہارے معاملے میں علی انہوں نے سن مین کو اسی طرح ٹریٹ کیا جیسے اب وہ تم سے برگشتہ ہوں۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اگر اولیو ہاورڈ یا گرین پول نے سن مین سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنے جال میں پھانسا ہو تو وہ ان لوگوں کو یہی اطلاع دے کہ مسٹر آنچلائر معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں اور اب مسٹر علی کے ساتھ ان کا رویہ بہتر نہیں ہے۔ اگر سن مین ایسا ہی خود غرض آدمی ہے تو پھر یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ فلم کے جل جانے کی اطلاع بھی گرین پول کو پہنچ چکی ہوگی۔ ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، فائل تو وہ اصلی ہی ہے جو تمہیں گرین پول کو دینا ہے؟ ہاں، فلم بھی ان کے حوالے کرنا ہے۔ ہاں، لیکن جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ فلم اصلی نہیں ہے۔ اگر سن مین کے ذریعے گرین پول کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ وہ فلم علی یار خان نے جلا دی تھی تو کیا اس فلم کو دیکھ کر گرین پول کے ارکان حیران نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے بعد وہ یہ غور نہیں کرنے لگیں گے کہ ممکن ہے وہ فائل جو ان تک پہنچائی گئی ہے نقلی ہو؟ تارینا ہارڈو کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، کیوں نہ فلم کے مسئلے کو گول ہی رکھا جائے اور یہ اظہار کیا جائے کہ فلم جلا دی گئی تھی۔ علی، اب تمام صورتحال تمہارے سامنے آ چکی ہے، مس مائلر بھی موجود ہیں، جیسا تم دونوں فیصلہ کرو، تارینا ہارڈو نے کہا۔ سائکا مائلر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن پھر بند کر لیے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، کیوں سائکا، تمہارا کیا خیال ہے؟ علی، کیا میرا بولنا ضروری ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں مس تارینا ہارڈو سے انتہائی معذرت خواہ ہوں، اتفاقیہ طور پر میں مس سائکا مائلر کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں۔ انہوں نے خود ہی اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں، ورنہ شاید میں یہاں نہ آتا۔ مسٹر آنچلائر سے رخصت ہونے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہاں پہنچ کر میں مس مائلر کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا، اور یہ بھی صرف اتفاق ہے کہ آپ سے میری شناسائی نکل آئی۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو بھی گفتگو کرنا چاہتی ہیں سائکا مائلر ہی سے کریں۔ سائکا نے اگر چاہا تو میں اس معاملے میں بولوں گا، ورنہ لا تعلق رہوں گا، اور بہتر یہ ہوگا کہ میں یہاں موجود بھی نہ رہوں۔ میں نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی تو سائکا مائلر مضطربانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ارے علی، تم برا مان گئے، میرا یہ تو مقصد نہیں تھا، بس میں تمہیں خود سے برتر سمجھتے ہوئے یہ تمام باتیں کہہ رہی تھی۔ اس کے باوجود مس مائلر کیس آپ کا ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے آنچلائر کی بیوی اور اس کے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کر چکا ہوں۔ سائکا مسکرانے لگی، اس کے چہرے کی زندگی اچانک ہی واپس آ گئی تھی۔ پھر اس نے تارینا ہارڈو سے کہا، سوری مس ہارڈو، ٹھیک ہی تو ہے، واقعی آپ مجھ سے ملنے آئی تھی، ان تمام معاملات کے سلسلے میں آپ سے مجھے گفتگو کرنا چاہیے۔ علی سے متعارف کرانے کا بے حد شکریہ، میرا خیال ہے آپ فائل مجھے دے دیں اور میں اس سلسلے میں ہر ممکن جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تارینا ہارڈو کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، بدلے ہوئے رنگ تھے اس کی آنکھوں کے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور مسکراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے مس مائلر، میں یہ فائل آپ کے حوالے کرتی ہوں، میری ذمہ داری اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ آپ کو کبھی ہماری ضرورت پیش آئے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں، البتہ اتنا خیال رکھیے کہ مسٹر آنچلائر کے بیٹے اور بیوی کی زندگی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اوکے علی، اگر حالات کچھ بہتر ہوئے اور ہم تمہارے لیے کچھ کر سکے تو سرخرو ہو کر تم سے ملاقات کریں گے۔ تارینا ہارڈو کے لہجے میں عجیب سی افسردگی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، میں نہیں سمجھا تارینا، بس یوں ہی، کوئی خاص بات نہیں، تارینا نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔
اس نے الماری سے ایک سرخ رنگ کی فائل نکالی، اسے کھولا اور فائل کے کاغذات سائیکا مائلر کو چیک کرانے لگی۔